بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجۃ، کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 27 درجے افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو تنہا پڑھی جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجے زیادہ فضیلت والا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ تو اس روایت سے جماعت کی فضیلت معلوم ہوئی، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی سفر سے واپس آتے ہیں، یا ہے کہ کبھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو ایسے وقت میں مسجد کے اندر جماعت ہو جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد تک جائیں گے تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ گھر والوں میں اگر صرف بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ بھی جماعت بنائی جا سکتی ہے، بہن ہے بہن کے ساتھ بھی جماعت بنائی جا سکتی ہے، والدہ ہیں والدہ کے ساتھ بھی جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اگر جماعت بنائی جا رہی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ عورت کو بالکل پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ بالکل عورت پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے برابر میں کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورت اگر مرد کے برابر میں کھڑی ہو جاتی ہے ایک ہی نماز کے اندر، اگر جماعت سے نماز کو پڑھا جا رہا ہے اور جماعت کے اندر عورت مرد کے بازو میں کھڑی ہو جاتی ہے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جماعت کا مسئلہ ہے، تنہا نماز کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں، مرد اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے، عورت اپنی الگ نماز پڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں تو آزو بازو میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں عورت کو بالکل پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں کوئی بچہ ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، نابالغ ہے، لیکن اس کی عمر 8 سال 9 سال 10 سال 11 12 سال ہے، یعنی جو شعور کی عمر ہوتی ہے اس کو وہ پہنچ چکا ہے اور جماعت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے اس کو سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی جماعت بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک سے زائد افراد ہیں، ان سب کی نماز چھوٹ گئی ہے، گھر میں والد ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کسی نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی اور سب کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مردوں کی صف بنائی جائے گی، اور اگر 1-2 بچے ہیں تو مردوں کی صف میں 1-2 بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زیادہ بچے ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں، تو اس صورت کے اندر 4-6 2 سے اگر زیادہ بچے ہیں تو اس صورت میں ان کی مستقل صف بنائی جائے گی۔ پہلے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد بچوں کی صف ہوگی، اور اس کے بعد عورتوں کی صف بنے گی۔ رہا اقامت کا مسئلہ، عام طور سے عورتوں کو اقامت یاد نہیں ہوتی ہے، تو جو اگر مرد اور عورت صرف 2 ہی پڑھنے والے صرف 2 افراد ہیں تو اس صورت میں جو اقامت ہے وہ امام جو بنیں گے وہ خود کہہ لیں گے، عورت کو اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عورت کے لیے علماء نے مکروہ بھی لکھا ہے اقامت کہنے کو، اور عام طور سے عورتوں کو اقامت یاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو جو امام ہوں گے وہی خود اقامت بھی کہہ لیں گے، اور اسی طریقے سے جب وہ جماعت کرائیں گے تو عورتوں کی امامت کی نیت بھی کریں گے۔ تو یہ بعض مسائل تھے گھر میں جماعت سے متعلق جو میں نے عرض کی۔ اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بالکل اطمینان ہو جائے۔ کتاب النوازل کے اندر ہے، سوال یہ کیا گیا ہے کہ فجر کے وقت یا کسی اور وقت کی نماز با جماعت کا وقت ختم ہونے کی صورت میں گھر پر نماز ادا کرنے میں کیا بیوی بچے لڑکے لڑکیاں میرے ساتھ جماعت کر سکتی ہیں؟ تو جواب میں لکھا ہے کہ گھر میں با جماعت نماز پڑھنے میں لڑکے لڑکیاں بیوی یا دیگر خواتین جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، یعنی دیگر خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، کوئی نامحرم عورت ہے وہ بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، لیکن خیال لیں کہ وہ پردے کے اندر کھڑی ہوں گی، یہ ہے کہ اس طرح سے کھڑی ہوں گی کہ کسی نامحرم کی ان کے اوپر نظر نہ پڑنے پائے۔ اور صفوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ امام کے بعد پہلی صف میں لڑکے ہوں گے، اس کے بعد والے صف میں عورتیں ہوں گی، اور عورتوں کا لڑکوں کی صف میں کھڑا ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، انصار کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ تھا تو اس کی صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سے جب آپ لوٹ کر مسجد تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر تو نماز ہو چکی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک گھر میں تشریف لے گئے، گھر والوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے۔ تو یہ
مکمل تفصیل جو ہے کتاب النوازل کے اندر لکھی گئی ہے۔ امید ہے کہ مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ نیا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو مفید خیال کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس مسئلے کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اگر کبھی ہماری جماعت چھوٹ جائے تو گھر والوں کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔